میرا نام میرب خان ہے۔ میرے والد صاحب میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد میرے ددھیال والوں نے میری والدہ کو گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ سسرال سے نکالے جانے کے بعد میری والدہ نے اپنے میکے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب تک میری نانو زندہ رہیں تب تک کسی نہ کسی طرح میری والدہ کو میکے میں سر چھپانے کی جگہ ملی رہی۔ گو کہ اس گھر میں بھی میری والدہ کم حیثیت ذاتی ملازمت سے زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ سر چھپانے کو چھت میسر تھی، محرم مردوں کا سہارا بھی تھا۔ لیکن جو ہی میری نانو کا انتقال ہوا تو اس کے تیسرے دن ہی ہم کو بھی اپنا کوئی بندوبست کرنے کا کہہ دیا گیا۔ میری والدہ اپنی ماں کی موت کے دکھ سے بھی نکل نہیں پائی تھیں کہ ان کے سر پر ایک نئی مصیبت آ کھڑی ہوئی تھی۔ میری والدہ نے میرے ماموں کی لاکھ منتیں کیں کہ کم از کم نانی کے 40ویں تک ہم کو گھر میں رہنے دیا جائے، لیکن ہم کو تیسرے دن ہی نکال دیا گیا گھر سے۔ ہمارے پاس فقط تن پہ پہنے ہوئے کپڑے، سر پہ اوڑھا ہوا دوپٹہ اور پاؤں میں جو جوتا تھا وہی جوتا تھا۔ آدھا سامان تو ددیال والوں نے چھین لیا تھا اور باقی جو بچا ہے وہ میرے ننیال والوں نے ہتھیا لیا۔ میری ماں مجھے لے کر بے سر و سامانی کی حالت میں گاؤں کے بڑے ذمہ دار کے گھر پر آئی اور اس سے پناہ مانگی۔ اس نے ہمیں سر چھپانے کے لیے اس شرط پر جگہ دے دی کہ میری والدہ اس کے جانوروں کو باڑا صاف کیا کرے گی اور ساتھ ہی اس کے گھر کے سارے کام کاج بھی کیا کرے گی۔ بدلے میں وہ ہم کو 2 وقت کی روٹی فراہم کر دیا کرے گا اور رہنے کو جگہ بھی دے دے گا۔ ہم اس وقت جس قسم کے حالات سے گزر رہے تھے، ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے اور سر چھپانے کو چھت بھی میسر ہے۔ ہم نے شکر الحمدللہ کرتے ہوئے وہ ساری شرائط مان لیں۔ میں اور میری والدہ اس گھر میں گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے رہنے لگے۔ میری والدہ انتہائی نمازی، پرہیزی اور با کردار خاتون تھی۔ زمیندار نے انہیں کئی بار ہیلے بہانے سے اپنی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو محفوظ رکھا۔ ہم لوگوں نے حویلی میں صبح اٹھ کے 8 بجے کے بعد داخل ہونا ہوتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے گھر کے تمام افراد سو رہے ہوتے تھے۔ میری والدہ تھی کہ صبح 4 بجے اٹھ جاتی تھی، اٹھ کر اپنی تہجد ادا کرتی تھیں، پھر نماز فجر ادا کرتی تھیں اور اس کے بعد بیٹھ کر 1 یا 1.5 پارہ قرآن پاک کا پڑھتی تھیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر ہم لوگ حویلی میں چلے جاتے تھے، وہاں لوگوں کو ناشتہ کرواتے، اگر کچھ بچ جاتا تو وہیں سے خود بھی ناشتہ کر لیتے، نہیں تو پھر گھر آ کر خود ناشتہ کرتے، اس کے بعد وہاں جا کر دوبارہ کام کاج شروع کر دیتے اور پھر وہاں سے ہماری واپسی رات کا کھانا کھلا کر ہوتی تھی۔ یہ ہے ہمارا روزمرہ کا معمول تھا۔ ہمیں ذمہ دار کی حویلی کے ساتھ ہی ملازمین کے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ مجھے حویلی میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامہ دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی اور میں اکثر وہاں سے لیٹ ہی گھر آیا کرتی تھی، لیکن چونکہ میرے گھر کا ایک دروازہ حویلی کے اندر بھی کھلتا تھا، اس لیے میری ماں بے فکر رہتی تھی کہ مجھے آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن میری والدہ اس بات کو لے کر بہت پریشان تھی کہ چودھری کی ان کے بیٹے کا کردار اچھا نہیں تھا۔ وہ اکثر مجھے اس عمل سے باز رہنے کا کہتی رہتی تھی، لیکن میں اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کر کے ٹال دیتی تھی۔ ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہی جب میں جوان ہوئی تو جس طرح ان کا آج کل کا کلچر ڈرامے میں دکھایا جا رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے مجھے بھی چودھری کے بیٹے میں دلچسپی پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ میں اسے اپنی ادائیں دکھا کر اپنی طرف راغب کرنے لگی۔ میں یہ سب کچھ اپنی ماں اور حویلی کی باقی مکینوں سے چھپ کر کرتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق کا سب سے پہلے اپنی ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میری والدہ کو مجھ پر شک ہو گیا اور پھر انہوں نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، مگر اب معاملات میری والدہ کے کہنے سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ ذمہ دار کے بیٹے کو بھی میری ذات میں دلچسپی پیدا ہو چکی تھی، وہ بھی اکثر موقع کی تلاش میں رہتا تھا اور جو ہی موقع ملتا تھا میرے قریب آ جاتا تھا۔ جب اپنی والدہ کہنے کے باوجود بھی میں اس عمل سے باز نہ آئی تو میری والدہ نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں نے والدہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب میری والدہ کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے چودھری صاحب یعنی ذمہ دار سے ان کے بیٹے کی اور میری حرکات کی شکایت کر دی۔ چودھری صاحب نے شیطانی قہقہہ لگایا اور میری والدہ سے کہا کہ تم میرے ہاتھ نہ آئی، لیکن میرے بیٹے کے ہاتھ جو چیز آئی ہے اسے تو آنے دے، ہمارا بھی کچھ حق ہے تم لوگوں پر، آخر تم لوگوں نے ہمارا نمک کھایا ہے۔
جب میری والدہ کے پاس اور کوئی وسیلہ نہ رہا تو انہوں نے مجھ پر سختی کرنا شروع کر دی۔ والدہ نے مجھ پر سختی کی تو میں نے روتے ہوئے والدہ کی شکایت اپنے عاشق سے کر دی۔ میرے عاشق نے میری والدہ پر جھوٹی رپورٹ درج کروا کے چوری کے کیس میں میری والدہ کو جیل بھجوا دیا۔ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد مجھے کسی قسم کی کوئی روک نہ رہی اور میں گناہ کی دلدل میں دھنستی گئی، یہاں تک کہ میں نے محنت کے لالچ میں آ کر ایک ناجائز بچے کو جنم بھی دے دیا۔ مگر اس کے باوجود میرے سر سے محبت کا بھوت نہ اترا اور اس گناہ کے کھیل کو کھیلتی رہی۔ آخر کار اکتا کر ذمہ دار کے بیٹے نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اپنے محبوب کے یوں منہ موڑ لینے پر میں بہت رنجیدہ ہوئی اور اس بات کا احتجاج کیا تو مجھے زد و کوب کیا گیا۔ میرا بچہ جسے میں نے بغیر نکاح کے جنم دیا تھا وہ مجھ سے چھین لیا گیا۔ وڈیرے کے ڈر کی وجہ سے گاؤں میں سے بھی کسی نے مجھ سے کوئی ہمدردی نہ کی۔ میری واحد ہمدرد جو میری ماں تھی وہ جیل میں قید تھی۔ گاؤں کے تمام تر لوگ اور اپنے رشتہ داروں سے بھیک مانگ لینے کے بعد جب کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو میں دوبارہ اسی ذمہ دار کے در پر آئی اور پھر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ پہلے اس ذمہ دار کا بیٹا مجھ پر اپنی ہوس مٹاتا رہا، اس کے بعد پھر ذمہ دار نے مجھے نوچنا شروع کر دیا۔ جب ذمہ دار کا دل بھی بھر گیا تو اس نے مجھے حویلی کے ایک ملازم سے بیاہ دیا اور اس کو سختی سے حکم دیا کہ مجھے حویلی میں ہی رکھا جائے، کہیں باہر نہ جانے دیا جائے تاکہ میں کہیں فرار نہ ہو جاؤں۔ اور جب وڈیرے ذمہ دار یا اس کے بیٹے کا دل ہو ان کے لیے لطف کا سامان بن سکوں۔ اس ایک عرصے تک میں ایسی اذیتناک زندگی گزارتی رہی۔ اس کے بعد بوڑھا ہو جانے پر میرے شوہر کو حویلی سے نکال دیا گیا۔ میں جو ابھی جوانی کی عمر میں تھی لیکن زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھ کر سمجھدار ہو چکی تھی، مگر اب میری سمجھداری میرے کسی کام نہ آئی۔ میرا شوہر مجھے ایک جوئے میں ہار گیا۔ یوں اپنے شوہر کے بعد میں ایک دوسرے جواری کے پاس چلی گئی، پھر وہاں سے تیسرے اور پھر پتہ نہیں کتنے مردوں کی میں نے ہوس مٹا چکی تو میری جوانی ڈھلنے لگی، میرا حسن گہنانے لگا، لوگوں کو مجھ میں دلچسپی ختم ہونے لگی تو مجھے آزاد کر دیا گیا۔ لیکن اب یہ آزادی میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ اب کسی انسان کو میرے جسم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے دنیا میں کوئی دلچسپی تھی۔ میں اپنی سانسیں پوری کرنے کے چکروں میں سڑکوں پر بھیک مانگنے لگی۔ وہاں میری ملاقات کسی رحم دل انسان سے ہوئی جس سے مجھے ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دیا گیا، جہاں مجھے اسلامی تعلیمات دی گئی، نماز پڑھانا سکھایا گیا، اللہ توبہ کرنا سکھایا گیا۔ یہاں آ کر میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ میں آج بھی اسی فلاحی ادارے میں مقیم ہوں اور الحمدللہ راہ راست پر آ چکی ہوں، لیکن مجھے ان 20 مردوں میں فقط ایک مرد ایسا ملا جس نے مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا دیا، ورنہ جو بھی ملا جسم نوچنے والا میرا ہوس پرست ہی ملا۔ ان سب سے بڑی مجرم میں خود تھی جس نے اپنی والدہ کی بات نہ مان کر خود شیطان کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس چیز کی سزا پا لی اور ابھی پتہ نہیں حشر میں کتنی سزا پانا باقی ہے، کیونکہ میری ماں ایک عرصے تک بے قصور جیل میں قید رہی اور وہیں مر گئی۔ مجھے بھی تقریباً قید جیسی زندگی گزارنی ہے اور پھر یہیں مر جانا ہے۔ ابھی حشر میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے توبہ کر چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ البتہ آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں، اگر کوئی بھی لڑکی میری راہ پر چل رہی ہے تو اس کے پاس آج بھی وقت ہے کہ آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے واپس لوٹ جائے، نہیں تو اس کے ہاتھ سے یہ دنیا تو جائے گی ہی جائے گی بلکہ آخرت بھی نکل جائے گی، جس طرح میرے ہاتھ سے اس وقت دونوں جہاں نکل چکے ہیں۔ اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے واپس پلٹنے کا موقع فراہم کیا اور میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر چکی ہوں۔ ہر کوئی میری طرح خوش نصیب نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے انسان گناہ کی راہوں کا انتخاب نہ کرے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ اب آپ کا ذاتی فعل ہوگا اور نفع نقصان بھی آپ ہی لوگوں کو پہنچے گا۔